سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، صدق اللہ العظیم۔ مسلمانوں، اٹھو، قرآن کی دعوت کو پھیلاؤ، جہان بے اما کو زندگی کے راز سمجھاؤ۔ زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا، مٹے گی ظلمت شب اور سورج جگمگائے گا۔ اللہ رب العزت نے ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے اپنے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن جیسی مقدس کتاب نازل فرمائی ہے۔ قرآن رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے دستور حیات اور رہنمائی زندگی ہے۔ ہر مسئلے کا القرآن مجید میں موجود ہے، لیکن افسوس ہے کہ ہم کبھی قرآن سے اپنی مشکلیں حل نہیں کرتے، اپنے مسئلوں کا القرآن میں تلاش نہیں کرتے۔ آئیے بطور نمونہ ہم چند سوالات قرآن کریم سے کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس حسن خوبی کے ساتھ قرآن ہمارے سوالوں کا جواب دیتا ہے۔ قرآن کی عدالت میں میں اپنے سوال رکھنے کے لیے رفیق محترم محمد عاصم اور محمد خالد سے درخواست کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے سوال رکھیں۔ اے قرآن، سب سے پہلے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کون ہیں، آپ کا تعارف کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ۔ اور یہ رب العالمین کی نازل کردہ چیز ہے، اسے لے کر تیرے دل پر امانت دار روح یعنی جبرائیل اتری ہے، تاکہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں میں شامل ہو جو خدا کی طرف سے خلق خدا کو متنبہ کرنے والے ہیں، صاف صاف عربی زبان میں۔ اے قرآن، کیا آپ میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش ہے؟ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ اے قرآن، اس بات کی کیا دلیل ہے کہ آپ کو اللہ نے نازل فرمایا ہے؟ افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا۔ کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت کچھ اختلاف بیانی پائی جاتی۔ اے قرآن، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میں تبدیلی کر سکتے ہیں؟ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِن تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو میرا یہ کام نہیں ہے کہ اپنی طرف سے اس میں کوئی تغیر و تبدل کر لوں، میں تو بس اس وحی کا تابع ہوں جو میرے پاس بھیجی جاتی ہے۔ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب کا ڈر ہے۔
اے قرآن آپ اللہ کا کلام ہیں، ہم انسانوں کے لیے کیا آپ کا سمجھنا مشکل ہے؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، تو کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اے قرآن اگر کوئی آپ سے منہ موڑے تو اس کے متعلق فرمان الہی کیا ہے؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ اور جو میرے ذکر یعنی قرآن سے منہ موڑے گا اس کے لیے دنیا میں تنگ زندگی ہوگی اور قیامت کے روز ہم اسے اندھا اٹھائیں گے۔ اے قرآن جس طریقے سے پہلی کتابوں میں تبدیلی ہوئی کیا آپ میں بھی رد و بدل ہو سکتا ہے؟ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یقیناً ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم خود اس کے محافظ اور نگہبان ہیں۔ اے قرآن ہم کو اس دنیا میں کس لیے بھیجا گیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ہم نے جنات اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اے قرآن دنیا میں نیکی اور بدی کے متعلق آپ کا کیا قانون ہے؟ مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ جو شخص بھلائی لے کر آئے گا اسے اس سے زیادہ بہتر صلہ ملے گا، اور ایسے لوگ اس دن کے ہول سے محفوظ ہوں گے، اور جو برائی لیے ہوئے آئے گا ایسے سب لوگ اوندھے منہ آگ میں پھینکے جائیں گے۔ کیا تم لوگ اس کے سوا کوئی اور جزا پا سکتے ہو کہ جیسا کرو ویسا بھرو؟ اے قرآن آپ کے مطابق نفع و نقصان کا مالک کون ہے؟ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اگر اللہ تجھے کسی مصیبت میں ڈالے تو خود اس کے سوا کوئی نہیں جو اس مصیبت کو ٹال دے، اور اگر وہ تیرے حق میں کسی بھلائی کا ارادہ کرے تو اس کے فضل کو پھیرنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے، اور وہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے قرآن زندگی اور موت کو کیوں بنایا گیا ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ نہایت بزرگ و برتر ہے وہ جس کے ہاتھ میں کائنات کی سلطنت ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، جس نے موت اور زندگی کو ایجاد کیا تاکہ تم لوگوں کو آزما کر دیکھے تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے، اور وہ زبردست بھی ہے اور درگزر فرمانے والا بھی۔ اے قرآن آپ کی نظر میں دنیا کی کیا مثال ہے؟ انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما يأكل الناس والانعام حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن
وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. دنیا کی یہ زندگی جس کے نشے میں مست ہو کر تم ہماری نشانیوں سے غفلت برت رہے ہو، اس کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے ہم نے پانی برسایا تو زمین کی پیداوار جسے آدمی اور جانور سب کھاتے ہیں خوب گھنی ہو گئی. فرعون اس وقت جب کی زمین اپنی بہار پر تھی اور کھیتیاں بنی سوری کھڑی تھی اور ان کے مالک یہ سمجھ رہے تھے کہ اب ہم ان سے فائدہ اٹھانے پر قادر ہیں. یکایک رات کو یا دن کو ہمارا حکم آ گیا اور ہم نے اسے ایسا غارت کر کے رکھ دیا کہ گویا کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں. اس طرح ہم نشانیاں کھول کھول کر پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو سوچنے سمجھنے والے ہیں. اے قرآن، قیامت کیا ہے؟ اس کے متعلق اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. پوچھتا ہے کہ آخر کب آنا ہے؟ وہ قیامت کا دن. پھر جب آنکھیں پتھرا جائیں گی اور چاند بے نور ہو جائے گا اور چاند سورج ملا کر ایک کر دیے جائیں گے، اس وقت یہی انسان کہے گا کہاں بھاگ کر جاؤں؟ ہرگز نہیں، وہاں کوئی جائے پناہ نہ ہوگی. اس روز تیرے رب ہی کے سامنے جا کر ٹھہرنا ہوگا. اس روز انسان کو اس کا سب اگلا پچھلا کیا کرایا بتا دیا جائے گا. اے قرآن، ہم آپ سے جہنم کے بارے میں کچھ جاننا چاہتے ہیں. جہنم یصلونها فبئس المہاد هذا فليذوقوه حمیم وغساق وآخر من شکلہ ازواج. جہنم جس میں وہ جھلسے جائیں گے بہت ہی برا ٹھکانہ ہے ان کے لیے، بس وہ مزہ چکھیں کھولتے ہوئے پانی اور پیپ لہو اور اسی قسم کی دوسری تلخیوں اور عذابوں کا. اے قرآن، ہم آپ سے جنت کے بارے میں بھی کچھ جاننا چاہتے ہیں. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. پرہیزگاروں کے لیے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی شان تو یہ ہے کہ اس میں نہریں بہ رہی ہوں گی صاف ستھرے پانی کی، نہریں بہ رہی ہوں گی ایسے دودھ کی جس کے مزے میں ذرا فرق نہ آیا ہوگا، نہریں بہ رہی ہوں گی ایسی شراب کی جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہوگی، نہریں بہ رہی ہوں گی صاف شفاف شہد کی، اس میں ان کے لیے ہر طرح کے پھل ہوں گے اور ان کے رب کی طرف سے بخشش. اے قرآن، آپ لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. یہ ایک پیغام ہے سب انسانوں کے لیے اور یہ بھیجا گیا ہے اس لیے کہ ان کو اس کے ذریعے سے خبردار کر دیا جائے اور وہ جان لیں کہ حقیقت میں خدا بس ایک ہی ہے اور جو عقل رکھتے ہیں وہ ہوش میں آ جائیں. ماشاءاللہ، بہت ہی قیمتی باتیں ہمیں قرآن کریم سے سوال و جواب کے انداز میں معلوم ہوئی ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.
آمین. ماشاءاللہ آپ نے